हमीद भट्टी साहब, ये तो अंदलीब अब्बास साहिबा ने अपनी 3 बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हुकूमत की हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो गिनवाई कि मईशत को सहारा दिया, पेंडेमिक को ठीक मैनेजमेंट किया, बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज लाया और किसानों की सूरत हाल के लिए हुकूमत ने बहुत कुछ किया। 3 बड़ी कमजोरियां, नाकामियां आपको क्या नजर आई इस हुकूमत की गुज़िश्ता 3 बरस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह ही नहीं रहा। अंदलीब साहिबा ने जो फरमाया है, इनका सोशल मीडिया बड़ा खौफनाक है और उसके पंजे बड़े जहरीले हैं। मैं वैसे ही डरता हूँ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, अगर मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा अपना मंशूर पढ़ ले, अपना मंशूर जो PTI का है, डॉक्टर मोई साहब का नहीं, मेरा नहीं, अगर उसमें से 10% अमल किए, ये हुकूमत कामयाब है, 3 साल बेहतरीन। इमरान खान साहब ने जो अवाम में तकरीरें की, वादे किए, उम्मीद दिलाई, जिसकी वजह से वो खतून जो घर में वोट डालना गुनाह समझती थी, वो आदमी जो वोट डालना फजूल समझते थे, वो लाइनों में लगे। अगर उनमें से सिर्फ 5% भी पूरे किए हैं तो मैं तारीफ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये लफ्जों के गोरख धंधे, ये GDP, ये LMC, ये फलां, वो वादे क्या थे? सिर्फ ये बता दे, वो बड़े बड़े वादे क्या थे? तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कौन कौन सा वादा याद कराऊं डॉक्टर साहब, वादा कौन कौन सा याद कराऊं मैं? बहरहाल छोड़े। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अगर आज से 3 साल पहले लोगों की आमदन में और महंगाई में इतनी थी कि फर्क था कि वो 2 पैसे बचा लेते थे, तो ये हुकूमत काम है। अगर महंगाई ज्यादा हो गई और आमदन, इनकम कम हो गई है, तो फिर इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। एक इमरान खान साहब कहते थे, जो हमें यकीन था, ऑनेस्ट है, आज भी हैं, आज भी उनके एक वफाकी वजीर का खैर पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है, वो तो खैर बातें होती रहती हैं। इमरान खान की हद तक तो बहुत अच्छे 3 साल इस टीम की कारकर्दगी बताऊं ना, तो सुबह मेरे खिलाफ टॉप ट्रेंड बना होगा। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है, 3 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की क्या थी, गैस की क्या थी, आटा कितने पे था, रोजमर्रा की चीनी दाल कितने किलो थी, और उस वक्त आमदन कितनी थी। जिस मुल्क में 70% लोगों की आमदन 20,000 से कम हो, उनके 4 बच्चे अगर खुशहाल रहते हैं, तालीम भी ले रहे हैं, सेहत की सहूलतें भी ले रहे हैं, तो वेल डन गवर्नमेंट। और सबसे मुझे जो दुख हुआ है कि इमरान खान साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूं, यार ये गवर्नर्स बेहतर नहीं कर सके। आज भी कहते हैं जिनकी रिपोर्ट खराब हो, और रजिस्टर्ड करप्ट अफसर आपने रखे जिनके बारे में आपके इदारों ने लिखा है ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। यार इमरान खान साहब जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है उन्हें टीम नहीं मिली, जो कम से कम मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब पर करप्शन का एलिगेशन नहीं, बाकी रजा रूमी साहब आजकल फॉर्म में है, वो ज्यादा बताएंगे। भट्टी साहब, बेसिकली तौर पे मुझे जो समझ आई है कि अंदलीब अब्बास साहिबा ये कह रही हैं कि एक तो मईशत को मुस्तहकम किया क्योंकि खराब थी, फिर ये कि बहुत सी चीजें इसलिए नहीं हो सकी कि पेंडेमिक का बहरान आ गया। में रिफॉर्म्स भी चौथे साल आपको नजर आए थे पुलिस, और पूरी दुनिया ही उस पेंडेमिक के बहरान का शिकार हुई, पाकिस्तान समेत। और फिर ये है कि अभी तो 2 बरस हुकूमत के रहते हैं, 5 बरस के बाद उससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। भट्टी साहब, अच्छा, अल्लाह करे कि 2 बरस में ये वो कर दें जो इन्होंने वादा किया है, मेरी ख्वाहिश कोई भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, अंदलीब अब्बास साहबा ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया, मैं समझता हूँ कि बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अमेरिका में कोरोना आया, उसकी महंगाई हो गई। यूके में 1 घंटे की उजरत एक मजदूर की, एक सेलमैन की 8 पाउंड है। ओ खुदारा, कहां कहां कंपैरिजन कर रहे हो खुदा के लिए, जख्मों में इतना नमक ना छिड़े। लंदन में एक स्टोर कीपर की, एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अमेरिका में कितनी है, रजा रूमी साहब से पूछे। जिस घर में, अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा, मुझे इमरान खान साहब से उम्मीद है फिर भी करेंगे, एक अदारा बता दें जिसमें करप्शन सिर्फ 1% कम हुई हो या उस पर स्टैंड किया हो। एक अदारा सिंगल। मैं आपको बींगे लाहौर की मेरी पैदाइश है, कुछ लोग कहते हैं मैं लाहौर को बड़ा जानता हूं। वो 50 करोड़ के जहाज में आए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे। मैं पिछले 1 महीने से, अगर मोइन यूसुफ साहब आए तो उन्हें महमूद बूटी, यूहानाबाद,
دھرمپورہ شادرہ ٹاؤن ہو کے آئے ہوں, خدا کی قسم 70% لوگوں کے گھر ایک وقت کا کھانا نہیں ہے محترم. دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بجلی اور پٹرول اور گیس کی قیمت بڑھے, یہ میرے لفظ نہیں تھے, یہ میں نے نہیں کہا تھا 2 نہیں 1 قانون ہوگا, یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مدینے کی ریاست میں ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا. مجھے بتا دے عمران خان صاحب سے آج بھی مجھے توقع ہے, لیکن ان کی جیب میں کچھ کھوٹے سکے ایسے ہیں, ان 3 بندوں نے عمران خان کے قریب حصار بنایا ہوا ہے, ان میں پی ٹی آئی کا پرانا بندہ ایک بھی نہیں ہے, وہ ان تک فیکٹس جانے نہیں دے رہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب حقیقت سے اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. مجھے لاہور کا ایک سکول اچھا بنا دے, آپ اسلام آباد ہے جہاں سرکاری سکول میں آپ اپنے بچے کو بھیجے, ایک ہسپتال بتا دیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دینے دیجئے. ایک تو یہ کہ وہ بار بار بھٹی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اچھے آدمی ہیں, آنسٹ ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ٹیم نکمی ہے, 2-3 لوگوں نے ان کو اپنے حصار میں گرفتار کیا ہے, پھنسا کے رکھا ہوا. اگر یہ نکما آدمی پاکستان نہیں, انہوں نے کہا عمران خان نکما ہے, انہوں نے کہا کہ بس ٹیم نکمی ہے. اگر فارن ایکسچینج ریزروز ایک دیوالیہ ڈالر آپ کو پتا ہے 166 پہ چلا, اب ڈالر جو ہے انہوں نے, آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اس ڈالر کا کیا حشر کیا ہوا تھا, اس کا ایفیکٹ تو آنا تھا. انہوں نے 24 بلین آپ کا لے کے اس میں ڈالا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں اگر ایک اچھا لیکن آج میں دیکھا 166 پہ رکے گا کہاں, ہمیں تو کہا تھا 152 پہ آ گیا, ہم اتنے خوش تھے, کہاں جا کے رکے گا ڈالر. obviously مارکیٹ فورسز ہیں, جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی جائیں گی وہ کم ہوتا جائے گا. اور بات جب کم ہوا تھا تو آپ لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے, اب دیکھنا بڑھ گیا ہے. نہیں, اگر آپ اس کو فکس کریں گے جس طرح اسحاق ڈار نے کیا تھا, تو پھر تو آپ اس پہ لوگوں کے پیسے 24 بلین ڈال کے فکس ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو مارکیٹ فورسز پہ چڑھیں گے, وہ اوپر بھی جائے گا, وہ نیچے بھی آئے گا, وہ اوپر بھی جائے گا, نیچے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. اس وقت دیکھ لیں کیا حال ہے باقی کرنسیز کا بھی. ڈالر اوپر جاتا ہے ویسے ویسے عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں پیٹرول کی پرائس چاہے $8 آپ کما رہے ہو یا ₹8 کما رہے ہو, پیٹرول کی پرائس تو دنیا میں ایک جیسی ہے. ہم بھی اتنے کا پیٹرول لیتے ہیں, باقی دنیا بھی اتنا کا پیٹرول لیتی ہے. اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ ریمیٹنسز ہیں 29 بلین ہوئی, ان کے زمانے میں 19 بلین تھی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بیڑا غرق کر دیا پی ایم ایل این نے, ہم نے دیوالیہ ایکسپورٹس کو اوپر کیا. اس کے بعد آپ کا ٹیکس ریونیو 1000 بلین بڑھا, 1000 بلین بڑھا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریفارم نہیں کر سکے. یہ ٹھیک نہیں, چھٹا ایف بی آر, وہ بھی رضا رومی نے کہا چھٹا لے آئے, آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر میں کیا کروں. ٹیکس ریفارمز کی بات اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز آر پینفل, اور چینج تو ہوتا ہی پینفل ہے. آپ اپنے بچے کو چینج کرتے ہوئے آپ کو سال لگ جاتے ہیں, ایک بچے کو. آپ کہہ رہے ہیں ایک سسٹم جو 72 سال سے, آپ عمران خان کو مانتے ہیں آنسٹ لیڈر ہے, عمران خان کو مانتے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, کورونا میں ساری دنیا نہیں کر سکی, کوئی امریکی نہیں کر سکا, کوئی UK والا نہیں کر سکا. مجھے بتائیں آج اشرف غنی افغانستان پہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ آدمی تھا, اس نے سارا پیسہ اپنے سے لگایا, باہر لے گیا, اب ہیلی کاپٹر میں پیسے لے کے. نواز شریف کا بھی وہی کہہ رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں. نواز شریف نے سارا پیسہ لیا اور باہر بیٹھ گیا. تو عمران خان آنسٹ ہے, عمران خان اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, لیکن جیسے میں نے کہا مجھے ایکسپیرینس ہے. میں کے پی کے کو 5 سال اکیلی ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں, 4تھے سال جا کے زبانیں تھوڑی سی بند ہونی چاہیے, اور 5 سال بعد ہم نے ری الیکشن لیا کے پی کے میں, جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, اور اتنے ووٹ لیے کہ ڈبل سے زیادہ. رضا رومی صاحب, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اندلیب یہ کہہ رہی ہے کہ 3 برس ابھی حکومت کا ہوئے, 5 برس حکومت کو لگتے ہیں, اور ایسے 3 برس ہیں جو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں آئے. چیزوں کو کورونا 100 سال میں کبھی نہیں آیا. چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کو پورا ٹینیور چاہیے, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں. دیکھیے موہت بھائی بات وہ صحیح کہہ رہی ہیں, کے ساتھ جو ٹاپ کرپٹ ہوتا ہے نیچے بہتری نہیں ہو سکتی. بڑی وہ کیا اسے کہتے ہیں پرجوش انداز میں ڈیفینڈ کری ہیں گورنمنٹ کو. ظاہری بات ہے وہ حصہ ہیں گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو یقیناً وہ تو یہی کہیں گی. مگر دیکھیے بات یہ کہ بھٹی صاحب نے جو پہلے کہا تھا کہ عوام کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, جو عوام کا مطالبہ ہوتا ہے, وہ مہنگائی سے چھوڑا ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں آنیسٹی کا, یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی خود ایک بے داغ رہا ہے ماضی, لیکن جو کچھ یہ شوگر سبسڈی میں دیا گیا اربوں روپے ٹیکس پیئرز کے, اور جو وہ گندم کا سکینڈل ہوا
کہ آٹا جو ہے وہ باہر سے منگوانا پڑا. دیکھیے لوگوں کی تو ضروریات آٹا چینی روٹی ہے نا, جو میجورٹی آف پاکستانیز ہیں, اور وہاں پہ جو کچھ ہوا جو کردار اس میں ملوث تھے وہ خود ہی اس گورنمنٹ کی ایک رپورٹ میں ان کا ذکر ہوا. اب پوچھتا یہ کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہوتی ہے نا کہ پھر ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو. وہ جو پیسے اگر غلط انہوں نے اربوں روپے کی سبسڈی لی ہے, جیسے بھی لی اپنے سیاسی تعلقات, اپنے اثر و نفوذ کی وجہ سے, تو اس کو واپس لیا جائے. وہ نہیں ہوا. لوگ یہ دیکھتے ہیں, لوگ اس کو غور کرتے ہیں. اور دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی کچھ غلط ہوا. یہ پینڈیمک کا انہوں نے بات کی, اچھی مینجمنٹ رہی ہے گورنمنٹ کی, اکانومی کو سٹیبلائز جو بھی کیا, گروتھ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے 2-3 سال کے بعد, یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ سب مانتے ہیں. مگر جو بنیادی ایک توقع ہوتی ہے عوام کی ایک گورنمنٹ سے, وہ نہیں ہوئی پوری. اور اس کے علاوہ دیکھیے اب 3 سال تو ہو گئے, 1 سال رہ گیا ایکچولی, 5واں سال تو الیکشن ایئر ہوگا.